السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ ضرور کیا کریں، لائک ضرور کیا کریں، حوصلہ ضرور دیا کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ تو یہ ناول بہت ہی پیارا ناول ہے۔ اس ناول کی یہ جو رائٹر ہیں، ان کی فرسٹ ناول کی میرے پاس ریکویسٹ آئی تھی، میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلا ناول آلریڈی یوٹیوب پر ہے، آپ اسے بعد میں پڑھ لیجیے گا، پہلے آپ اسے پڑھیں جو یوٹیوب پر نہیں ہے، اور یہ میرا ابھی نیا ناول ہے۔ تو اس ناول کو میں شروع کر رہی ہوں، جب تک آپ نے سنا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی پیارا ہے، بیسڈ ہے مافیا بیسڈ ہے، کلر بوائے ہے، طوائف بیسڈ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے، اور امید کرتی ہوں آپ سب کو سن کر بہت مزہ آئے گا۔ تو اس ناول کا نام ہے وبال عشق، اور اس کی رائٹر ہے سائرہ رمضان۔ تو شروع کرتے ہیں وبال عشق ایپیسوڈ 1۔ تو یہ ہے اس ناول کا پہلا پیج، وبال عشق بائی سائرہ رمضان۔ بہت ہی پیاری رائٹر ہے، بہت جلدی سے انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی اور انہوں نے مجھے اپنا نیا ناول بھی دے دیا، بہت شکریہ۔ تو میں شروع کرتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئے گا ان کا یہ ناول بھی۔ وبال عشق، یہ جو ہم لوگ محبت کی زباں بولتے ہیں، ہم نہ بولے تو پرندے بھی کہاں بولتے ہیں۔ ایک دہلیز سے اٹھے نہیں ہیں ہم لوگ، ایک کوچہ ہے جسے سارا جہاں بولتے ہیں۔ میں وہ فنکار کے لفظوں سے بناؤں دنیا، اور جہاں والے اسے کارزیاں بولتے ہیں۔ صلاح اس بات پہ کر لے تو خرابی کیا ہے، دونوں ہمسائے ہیں اور اردو زباں بولتے ہیں۔ آگ ہوتی ہی وہی ہے جو بجھائے نہ بجھے، جو بجھائے سے بجھے اس کو دھواں بولتے ہیں۔ بات ہی ایسی بنائی میرا قصہ گو نے، ورنہ کردار کہانی کے کہاں بولتے ہیں۔ عشق زنجیر سے دبتا نہیں، وبال مچا دیتا ہے، مگر بولنے والے سر نوک سنا بولتے ہیں۔ شاداب، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے باپ اور بھائی کی پگڑیاں مٹی میں مل جائے گی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، شاید تمہارے بغیر میں مر جاؤں، لیکن اس طرح سے میں اپنا گھر تمہارے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تمہیں اپنے باپ کی پگڑی اور بھائی کی عزت کا اتنا ہی خیال تھا تو تمہیں مجھ سے محبت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ محبت کرتے ہوئے کہاں تھی تمہارے باپ کی پگڑی؟ شاداب اسے پیار سے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلے اور نئی زندگی کی شروعات کرے، لیکن وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، محبت پر قائم رہنا ہمیشہ لڑکیوں کے لیے مشکل کیوں ہوتا ہے؟ شاداب کے سخت الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، جو کہ اب بہنے کی کشمکش میں تھے۔ اب تم مجھے رو کر نہ دکھاؤ ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، اور اگر میں اسے ہر صورت نبھانے کے لیے تیار ہوں تو تم کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں تم ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، ایک بار میرا ہاتھ تھام لو، وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں محبت میں بہت آگے نکل آیا ہوں، واپس مڑنے کے لیے مجھے مرنا ہوگا۔ تم میری خاطر یہ دہلیز چھوڑ کر دیکھو، دنیا کی ہر دہلیز کو تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ شاداب بول رہا تھا اور وہ چپ چاپ نم آنکھوں سے سنی جا رہی تھی، اس کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں تھا۔ میں آج تم سے آخری بار بات کرنے آیا ہوں، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو حویلی کے پیچھے والے میدان میں رات 10 بجے تک آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا، اور اگر تم نہ آئی تو میں سمجھوں گا تم مر چکی ہو۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو تم اپنی محبت کا ہاتھ تھام کر ایک خوشگوار زندگی کا انتخاب کر لو، یا پھر اپنے باپ کے پسند کے لڑکے سے شادی کر کے خود کو برباد کر لو، کیونکہ تمہارا پورا خاندان جان چکا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ایسے میں کوئی اور مرد تمہیں کبھی محبت نہیں دے سکے گا۔ شاداب نے اپنی بات مکمل کی اور میز سے چابی اور والیٹ اٹھاتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے شدید پریشانی کے عالم میں تھی۔ اتنا خوف اسے گھر سے بھاگنے کا نہیں تھا جتنا خوف اسے اس چیز کا تھا کہ اگر اس کے باپ اور بھائی نے دونوں کو ڈھونڈ لیا تو ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہ ان دونوں کا قتل کر دیں گے۔ اسے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی، اسے صرف شاداب کی فکر تھی۔ وہ اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 100 دہلیزیں بھی پار کر سکتی تھی، مگر یہ فیصلہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا۔ خان بابا، مجھے لگتا ہے ہم یہاں پر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، آخر وہ لوگ رات کی اس پہر اس سنسان جگہ سے کیوں گزریں گے؟ خان بابا جو اپنی گاڑی کے آگے ٹہل رہا تھا، حارب کے پوچھنے پر دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ بس 10 منٹ اور،
کہتے ہوئے خان بابا کار کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ خان بابا، اگر اس ٹرک میں اتنا ہی قیمتی سامان ہے تو وہ یہاں سے کیوں گزریں گے؟ اس جگہ تو کوئی اندھا بھی اپنی گاڑی نہیں روکے گا۔ حارث کو ہر 2 منٹ بعد ایک نئی پریشانی آ جاتی تھی۔ ہاں، کوئی اندھا نہیں رکے گا، مگر آنکھوں والا ضرور روک دے گا۔ خان بابا کے پرسکون جواب دینے پر حارث نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ٹرک گزرنے پر تم اس کے آگے جا کر کھڑے ہو جاؤ گے اور ڈرائیور کو بریک لگانی پڑے گی۔ خان بابا نے اسی پرسکون لہجے میں ہی جواب دیا، جبکہ حارث کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس دن مر کیوں نہیں گیا جب اس نے خان بابا سے دوستی کی تھی۔ خان بابا اور حارث 3 اور آدمیوں کے ساتھ سندھ کے راستے میں آنے والے ایک جنگل کے قریب سڑک پر کھڑے تھے۔ سڑک انتہائی سنسان، ارد گرد قد آور درخت اور اوپر سے گہرے بالوں کی وجہ سے رات کالی ہو رہی تھی۔ خان بابا، ہوش میں تو ہونا، اتنی کالی رات میں اگر وہ ڈرائیور مجھے نہ دیکھ سکا تو؟ اور اگر دیکھ بھی لیا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ گاڑی روک دے گا؟ اگر وہ مجھے گاڑی کے ساتھ ہی اڑا لے گیا تو؟ خوف کے مارے حارث کے پسینے چھوٹنے لگے تھے، کیونکہ اگر خان بابا نے کہا ہے کہ وہ گاڑی کے آگے جا کر کھڑا ہوگا تو مطلب ہوگا اس کی گارنٹی یہ ہے کہ اگر وہ ٹرک یہاں سے نکل گیا تو تم نے ویسے بھی نہیں بچنا۔ اب اپنی بکواس بند کرو، ورنہ میں ٹرک کے چھوٹنے کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ اب کی بار خان بابا کا لہجہ کچھ زیادہ ہی سخت تھا تو حارث میں بالکل بھی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ دوبارہ منہ کھولے۔ تھوڑی دیر بعد کم از کم 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کو روشنی آتی دکھائی دی۔ خان بابا کے ساتھ اس کے آدمی بھی الرٹ ہو گئے۔ منصوبے کے مطابق حارث سڑک کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈر کا مظاہرہ کرنا تو محض ایک شرارت تھی، ورنہ ایسے کئی خطروں سے وہ تقریباً روزانہ ہی کھیلتے تھے۔ ٹرک کا ڈرائیور حارث کو دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی اسپیڈ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اسی تیزی کے ساتھ رواں دواں تھا۔ حارث کے چہرے پر پریشانی کے کوئی اثرات نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خان بابا کے ہوتے ہوئے ان کو ایک خروش بھی نہیں آ سکتی۔ ٹرک کی اسپیڈ کا معائنہ کرتے ہوئے خان بابا نے اپنے کندھے پر لٹکی 1 میٹر لمبی بندوق سے ٹرک کے ٹائرز پر گولیوں کی بھرمار کر دی۔ اگلے ہی لمحے ٹرک کے 2 ٹائرز چرر کی آواز سے ٹرک سے الگ ہو گئے۔ زوردار ٹکر کی وجہ سے ڈرائیور شدید زخمی ہو چکا تھا۔ حارث نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر باہر نکال لیا۔ تو اندھا ہو کر گاڑی چلاتا ہے کیا؟ تجھے میں نظر نہیں آیا کیا؟ ابھی مجھے رگڑ دیتا اچھی طرح۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے خان بابا کے پاس لا رہا تھا۔ صاحب جی، پلیز چھوڑ دیں مجھے، میں تو ایک معمولی سا ڈرائیور ہوں، مجھے چھوڑ دیں، میری بیوی بچے ہیں، میں تو ان کے خاطر گھر سے نکلتا ہوں۔ ڈرائیور حارث سے منتیں کرنے لگا۔ آ گیا خیال اپنی بیوی کا، اور میرا نہیں آیا جس کی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی؟ لوگ کتے کی موت مرتے ہیں اور تو مجھے کنواروں کی موت مارنے چلا تھا۔ ڈرائیور کو تو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ اس سے اپنی جان کی بھیک مانگے یا پہلے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈے۔ کیا ہے اس ٹرک میں؟ خان بابا نے ایک دہاڑ سے پوچھا تو ڈرائیور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خدا قسم صاحب جی، مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے، مجھے اس کو پہنچانے کا کام دیا گیا تھا اور میں وہی کرنے چلا تھا۔ صاحب جی مہربانی آپ مجھے چھوڑ دیں، ڈرائیور کہتا ہوا اس کے قدموں سے ہی لپٹ گیا۔ وہ ساکن کھڑا ٹس سے مس نہ ہوا۔ کتنے پڑھے لکھے ہو؟ خان بابا کے پوچھنے پر اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ صاحب جی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ان پڑھ ہوں، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خان بابا نے ساتھ کھڑے حارث کو دیکھا۔ اس نے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے اس کی طرف تیز نوکدار چاقو بڑھا دیا۔ خان بابا نے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ نہیں نہیں صاحب جی، مہربانی کریں، صاحب میرے بچے ہیں، صاحب جی میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، صاحب جی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے واپس اس کے قدموں میں جا گرا۔ خان بابا نے ایک قدم پیچھے لیا، اس کے دونوں ہاتھ اب سڑک پر رکھے ہوئے تھے۔ خان بابا گھٹنوں کے بل بیٹھا، چاقو پر گرفت مضبوط کی اور ایک ہی جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھوں پر چلا دیا۔ چاقو واقعی تیز دھار کا تھا، اسی لیے اس کے دونوں ہاتھ بازو سے الگ ہو گئے۔ چیخوں کی آواز اتنی دردناک نکلی تھی کہ حارث کے ساتھ باقی 3 لوگوں نے بھی کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ چیخوں کی آواز بلند تھی اور ارد گرد درختوں میں دور دور تک گونجنے کی حد تک سنائی دے رہی تھی۔ زبان باہر نکالو، خان بابا کے کہنے پر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ خان بابا نے اسے ایک نظر گھور کر دیکھا۔ اس کی سنہری بھوری رنگت والی آنکھوں کی دہشت ہی اتنی تھی کہ اگلے ہی لمحے اس نے زبان باہر نکال لی، اور پھر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے اپنے شکار کے ساتھ وہی کیا جو وہ کرتا تھا۔ تمہاری زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اگر اس محاورے کو سچ کرنے والا کوئی تھا تو وہ خان بابا ہی تھا۔ اب کی بار اس کی آواز تک نہ نکلی تھی، اور نکلتی بھی کیسے؟ خان بابا نے اس سے بولنے لائق تک نہیں چھوڑا تھا تو وہ چیختا کیسے؟ تم بس اس کی زبان ہی کاٹ دیتے تاکہ وہ کسی کو کچھ بتا نہ سکے۔ وہ بیچارہ کون سا پڑھا لکھا ہے جو کسی کو لکھ کر بتاتا؟ بیچارہ شادی شدہ تھا، اور تم
خان بابا نے حارب کو دیکھا تو اس کی تیز چلتی زبان وہیں رک گئی۔ ڈرائیور ابھی تک بھی سڑک پر بیٹھا تھا، وہ جگہ خون سے بھر چکی تھی، مگر وہاں کوئی ایسا نہیں کھڑا تھا جو اس پر ترس کھانے کی ہمت رکھتا۔ اب کی بار خان بابا نے اس ڈرائیور کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کے بال کھینچے۔ اب کی بار چیخ حارب اور باقی 3 لوگوں کی نکلی تھی، کیونکہ ڈرائیور نے سر پر بالوں کا نقلی خول چڑھا رکھا تھا۔ وہ جو 50-60 سال کا بوڑھا بنا ہوا تھا، وہ اب 40 سال کا ایک مرد نکلا تھا۔ کسی نے کوئی سوال نہ پوچھا، کیونکہ اتنی اجازت اور ہمت خان بابا نے کسی کو نہیں دے رکھی تھی کہ کوئی اس سے سوال پوچھے۔ خان بابا اور حارب گاڑی کی طرف بڑھے، جبکہ باقی 3 لڑکے اب ٹرک کو دوسرے ٹائرز لگا رہے تھے۔ 5 سے 10 منٹ کے وقفے کے دوران انہوں نے ٹرک کو چلنے کے قابل بنایا۔ ٹرک میں کیا تھا اور کیا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ خان بابا خود بھی نہیں۔ حارب نے گاڑی سٹارٹ کی۔ خان بابا اس کے ساتھ والی سیٹ پر پرسکون سا بیٹھا تھا۔ گردن موڑ کر حارب کو دیکھا، جیسے وہ کچھ پوچھنے کی کشمکش میں ہو۔ لہجوں کو پرکھنا سیکھو حارب، یہاں پر ہر انسان اپنا ایک روپ چھپا کر رکھتا ہے، خود کو لفظوں کے جال میں پھنساؤ گے تو کہاں جی پاؤ گے۔ ناظرین، آپ کو ایک نئی خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے پتھریلے علاقوں کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر دھند کے اثرات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے باعث ٹریفک جام اور دوسرے مسائل بھی عوام کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ اس نے غصے سے چینل بدل دیا۔ ہر ٹی وی چینل پر موسم کی خرابی کے باعث ہونے والے نقصانات کی ایک لمبی فہرست جاری تھی۔ وہ گویا اکتا چکی تھی۔ پرزور اندھیرے میں گھرے اس جنگل میں سے ایک آدمی بے ہوشی کی حالت میں کٹے ہوئے ہاتھوں اور کٹی ہوئی زبان کی وجہ سے دماغی طور پر شدید پاگل پن کا شکار۔ اب کی اسکرین پر اس کی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ اس نے درد سے آنکھیں میچ لی، جیسے وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ ٹرک کے مالک کا کہنا ہے کہ اس میں 3 ارب ہیرو کی ایک انگنت مقدار تھی جو سندھ کے راستے میں ہی دہشت گردوں کا نشانہ بن گیا۔ اس نے مزید آگے کچھ نہیں سنا اور ٹی وی بند کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ کیوں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی ہو؟ ارملہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ اداس سی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بھی تو نہیں، نہیں کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اسے جواب دیا، کچھ نہیں، ضرور تم کوئی نہ کوئی خبر سن کے بیٹھی ہوگی۔ کمال کرتی ہو تم، دوسروں کے حادثات سن کر خود کو پریشان کر لیتی ہو، بہت عجیب ہو تم۔ آپا، یہ دوسروں کے حادثات نہیں، ہمارے خود کے حادثات ہیں۔ ہمارے ملک میں ہونے والے حادثات۔ اتنی زیادہ دہشت پھیل چکی ہے کہ لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اسکول تک بھیجنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ بیڈ پر سیدھے ہوتے ہوئے پھر سے اپنا وطن نامہ شروع کر چکی تھی۔ بس بھی کرو مہروش، ملک میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں، یہ نہ تو تمہارا سر درد ہے اور نہ ہی ہمارا، اور یہ خبریں سن کے اپنا دماغ خراب مت کیا کرو۔ تمہارے 18 سال ہونے میں بس 1 ہفتہ باقی ہے، اس کے بعد تمہاری اوقات کیا ہے اور کیا نہیں یہ اشبا بائی تمہیں بہت اچھے سے سمجھا دیں گی۔ یہ کوئی ملکی کانفرنس کا ڈیرا نہیں ہے جہاں تم روز ملکی حالات کے کانفرنس کھول کر بیٹھ جاؤ۔ یہاں ہر روز نوابوں کا ڈیرا لگتا ہے اور تمہاری منمانیاں پوری صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ تم اس حویلی کی سب سے خوبصورت لڑکی مانی جاتی ہو۔ بقول اشبا بائی کے بہت جلد تمہیں تمہاری زندگی کا مقصد بتا دیا جائے گا، تو برائے کرم ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ اچھا آپا، فی الحال آپ بھی اپنا لیکچر دینا بند کر دیں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ان کو منا لوں گی، اور وہ تو میری ہر بات سمجھتی ہے نا، اور دیکھیے گا مان بھی جائیں گی، وہ میرا یہاں بھی ساتھ دیں گی، بھول ہے تمہاری۔ ارملہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ اپنا حلیہ تبدیل کرنے کے بعد وہ بیڈ کی دوسری جانب سے آ کر لیٹ گئی۔ منہ پر کمبل ڈالنا اس بات کو واضح کرنا تھا کہ اب کوئی بھی بات اس سے نہ کی جائے۔ مہروش نے بھی پھر کوئی بات نہیں کی۔ دوسری طرف آپ نے تو کہا تھا کہ اس ٹرک سے ڈرگز اسمگلنگ کی جا رہی ہے، جبکہ ہر اخبار میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہیرے تھے، کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ زوار، تم صرف دنیا کی نظر میں ہی خان بابا ہو، میرے سامنے آتے ہی تم کیوں بچوں والے سوال پوچھنے بیٹھ جاتے ہو؟ کوئی بھی چور کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے چوری کی ہے، اور اتنی سی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے دکھا کیوں نہیں دیتے کہ کیا ہے اس میں جو بھی ہو تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم اپنے منصوبوں پر دھیان دو بس۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن آئے جب سارا پاکستان خان بابا کے نام سے ہی تھر تھر کانپنے لگے، اس دن مجھے فخر ہوگا تم پر۔ سراج خان نے زوار خان بابا کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اسے سراہا۔
زوار نے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا، کندھے پر شال سیٹ کی اور وہاں سے نکل آیا۔ آوران بلوچستان کا سب سے پتھریلا اور سنسان ترین مانا جانے والا علاقہ۔ اس پتھریلے علاقے میں اس شاندار حویلی کا ہونا پتھروں میں پھول کھلنے کے مترادف تھا۔ پورے بلوچستان میں سے اگر کچھ دیکھنے لائق تھا تو وہ یہ حویلی تھی، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ واحد جگہ جتنی خوبصورت دکھتی تھی اتنی ہی خوفناک۔ خوفناک ایسے نہیں کہ وہاں کوئی جن بھوت یا چڑیلیں رہتی تھی، خوفناک اس لیے کہ وہ علاقہ بابا سراج خان کا تھا۔ خون بہانا ان کا پسندیدہ کام تھا، پھر چاہے وہ خون خوبصورت نوجوانوں کا ہو یا معصوم بچوں کا۔ لیکن اب سراج خان اپنی جگہ اپنے بیٹوں کو دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے اپنے بڑے بیٹے آبش کا انتخاب کیا، لیکن وہ اس کے منصوبوں پر پورا نہ اتر سکا۔ پھر سراج خان نے اپنے چھوٹے بیٹے زوار کو اس دائرۂ کار میں لایا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ہر کوئی اسے خان بابا کے نام سے جان چکا تھا۔ دہشت تو اس کی اس قدر پھیل چکی تھی کہ اگر وہ راستے میں بھی کسی کو روک کر یہ کہے کہ اپنا گلا کاٹ دو تو وہ بیچارہ خود ہی اپنا گلا کاٹ دے، کیونکہ اپنے جسم کے ہر حصے کو کٹوانے سے اچھا ہے وہ سیدھا اپنی جان خود نکال دیا کرے۔ سراج خان نے جتنا سوچا تھا زوار اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہونے لگا تھا۔ لوگوں کو کہنا تھا کہ زوار سراج خان سے زیادہ ظالم ہے، کیونکہ وہ اسلحے سے مارتا تھا، جبکہ زوار تو فرصت میں بیٹھ کر ان کے جسم کے حصوں کو الگ الگ کاٹنے بیٹھ جاتا تھا، جیسے وہ کسی زمانے میں کسائی رہ چکا ہو۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جس طرح سے تم نے اپنے پلو سے مجھے باندھ رکھا ہے نا فکر نہ کرو، زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ مذاق نہ کرے آبش، میں سیریس ہوں۔ فرحال نے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا۔ آبش نے اس کی جانب رخ موڑا اور منہ پھلائے کھڑی تھی۔ آبش کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ سراج خان نے بلایا ہے، اب آپ کے سسر کا بلاوا آیا ہے تو جانا پڑے گا۔ تم فکر نہیں کرو، میں 15 منٹ تک واپس آ جاؤں گا، اور پھر جو تم کہو گی وہ کام میں کر دوں گا۔ آبش نے دائیں ہاتھ کی پشت سے اس کے گال سہلائے۔ وہ مسکرائی۔ آبش، وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، والد ہے آپ کے، کیوں آپ ان کو ان کے نام سے بلاتے ہیں؟ ان کا ذکر کر کے میرا موڈ خراب مت کیا کرو، تم صرف میرا پیار برداشت کر سکتی ہو میری جان، مجھے غصہ نہ دلایا کرو۔ اب اس نے بہت نرمی سے اسے کہا، مگر فرحال یہ بات ہمیشہ سے کہتی آئی تھی اور آگے بھی کہتی رہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان باپ بیٹوں میں اکثریت نفرت کیوں ہے۔ لیکن سراج خان کا کہنا تھا کہ آبش کی شادی فرحال سے کروا کر انہوں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرحال سے شادی کے بعد اس کے لیے آبش کی نفرت زیادہ پختہ ہو گئی ہے۔ شادی کو 2 سال ہونے کو تھے، مگر ہر روز آبش کو سراج کی عزت کا خیال دلوانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ فرحال سانولی رنگت کی مگر تیز نقوش والی لڑکی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، مگر آبش کی محبت نے اسے بہت حسین بنا رکھا تھا۔ اس کے برعکس آبش ایک خوبصورت مرد تھا۔ چہرے پر سجی داڑھی، مونچھوں میں وہ سب سے الگ دکھتا تھا۔ پورے خاندان میں اس کے اور زوار دونوں بھائیوں کے حسن کے چرچے عام تھے۔ زوار کی پرسنالٹی کسی کے بھی دل میں ہلچل مچانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایسا تھا بھی صحیح، لیکن اب جو چرچے اس کے مشہور ہوئے تھے، کوئی بھی لڑکی اس کے پاس رہنے کا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ زوار کا کوئی بھروسہ تھا بھی نہیں کہ کب غصے میں آ کر اپنی بیوی کے ہی پرزے کر ڈالے۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں، میرے قریب مت آنا، میں ابھی یہاں کلک کر دوں گا، اس کے بعد اگر میں مر جاؤں تو بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر تم سب کے سب جیل کی سلاخوں میں سڑو گے۔ وہ ایک سنسان سا کھنڈر تھا، ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے، کانٹوں سے بھری جھاڑیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ وہ کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ پیشانی پر پڑے بلوں سے صاف واضح تھا کہ وہ شدید غصے کی حالت میں ہے۔ اس نے حارب سے اسے گھسیٹ کر یہاں لانے کو کہا تو فضول کی دھمکیاں دیتا ہوا اس کے غصے کو اور زیادہ ہوا دے رہا تھا۔ اس رات ٹرک میں ایک نہیں 2 لوگ موجود تھے۔ ٹرک پر گولیاں لگنے کے دورانیے میں ہی وہ ٹرک سے کود گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آئے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خان بابا ہے۔
یہ اس کی بھول تھی کہ وہ اس ویڈیو کے ذریعے خان بابا کو ڈرا دھمکا کر اپنے کنٹرول میں کر لے گا، اور اب اس کی یہی بھول اسے موت کے منہ میں لے آئی تھی۔ ویڈیو میں تھا ہی کیا، بس یہی تھا کہ وہ خود اس ڈرائیور کے ہاتھ اور اس کی زبان کاٹ رہا تھا۔ اگرچہ ایک عام انسان اس ویڈیو کو دیکھ لیتا تو خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ اٹھتی۔ یار کب سے کہہ ہی رہا ہے کہ ویڈیو لیک کر دے گا، مگر کر نہیں رہا۔ اب تو ویڈیو لیک کر یا اسے پیک کر، لیکن جو حال اب تمہارا خان بابا کرے گا نا، پھر تجھے معلوم ہوگا کہ تمہیں اتنی بڑی غلطی تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حارب اور عدلال نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سارے راہ فرار کو بند کر دیا۔ حارب نے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل کھینچا۔ عدلال اس کے چہرے پر 2-3 تھپڑ رسید کر چکا تھا۔ وہ اسے اور بھی 2-4 لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ خان بابا اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے، تو چپ چاپ سائڈ پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ خان بابا نے سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا تو عدلال نے اس کی ہتھیلی پر چاقو رکھ دیا۔ نہیں خان بابا نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر تم مجھے ختم کرنا چاہتے ہو تو گولی مار دو، زہر پلا دو، مگر یہ نہیں، تم ایسا نہیں کرو۔ زبان باہر نکالو۔ خان بابا نے بغیر اس کی کوئی بات سنے کہا، نہیں نہیں پلیز خان بابا۔ وہ موت سے نہیں ڈر رہا تھا، وہ اس درد سے ڈر رہا تھا جو اسے اب ملنے والا تھا۔ اسے موت سے پہلے بھی جہنم کے مراحل سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ خان بابا نے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ کے جبڑوں کو دبوچا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا چہرہ کسی مشین میں دے دیا گیا ہو۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آواز حلق میں ہی دم توڑ رہی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں ویڈیو بنانے کا، اور ویڈیو ہو یا تصویر ہمیشہ اپنی ہی اچھی لگتی ہے۔ حارب کیمرہ آن کرو، اس کی یہ خواہش بھی میں ہی پوری کر دوں۔ وہ نڈھال سا ہو کر زمین پر جا گرا۔ خان بابا بھی اپنے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ تھوڑی دیر پہلے جن آنکھوں میں وہ ہمت دکھا رہا تھا، اب انہی میں ڈر اور خوف تھا۔ ہاتھ کی گرفت مزید سخت ہوتے ہی اس کی آنکھیں تک گھومنے لگی۔ خان بابا زوار نے اپنے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں کا زاویہ بناتے ہوئے وہ ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیے جا رہا تھا۔ حارب اور عدلال بغور اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ چاقو کے استعمال کے بغیر وہ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ خان بابا نے ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے کھینچے اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے اس کی آنکھ باہر نکال کر حارب کی طرف اچھالی۔ پھر اسی طرح خان بابا نے اس کی دوسری آنکھ بھی نکال کر حارب کی طرف پھینک دی۔ اس کی آنکھوں سے خون کسی چشمے کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ سنبھال کر رکھو حارب ان آنکھوں کو، اور ویڈیو میں ان کو ذرا زوم کر کے دکھانا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ خان بابا کے سامنے نظر اٹھا کر بات کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہنے کے بعد خان بابا نے واپس چاقو اٹھایا اور اس کے چہرے پر دھڑا دھڑ مارا۔ حارب آنکھیں بند کیے ویڈیو بنا رہا تھا، جبکہ عدلال سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ خان بابا نے اس کے چہرے پر اس قدر چاقو مارا کہ اس کے چہرے پر ناک نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ چیخوں کی آواز کب کی بند ہو چکی تھی، یقیناً وہ مر چکا تھا۔ خان بابا اپنا سارا غصہ اتار کر فرصت سے اٹھا۔ عدلال مجھے ایک کاغذ لا دو، خان بابا نے کھڑے ہوتے ہوئے عدلال سے کہا۔ وہ فوراً بھاگ کر گاڑی تک آیا، نوٹ پیڈ نکالا اور اسی تیزی کے ساتھ واپس خان بابا تک آ گیا۔ خان بابا نے ہاتھ کے اشارے سے قلم کا کہا، جو کہ عدلال نے اپنے کرتے کی جیب سے نکال کر فٹافٹ اسے دیا۔ اب وہ اس پر کچھ تحریر کر رہا تھا۔ اگر دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہو تو خان بابا کو دیکھتے وقت آنکھوں کو اوقات میں رکھنا سیکھ لو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو خان بابا نے اس کاغذ پر تحریر کیے اور اسی زخمی آدمی کے کوٹ کے سامنے والی جیب میں ڈال دیا۔ پھر اس کو وہیں چھوڑ کر وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہمیشہ کی طرح حارب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر خان بابا اور عدلال پیچھے بیٹھا تھا۔ خان بابا کیا کل رات ہم فری ہیں، یا پھر کل رات 11 بجے تم لوگ حویلی آ جانا، مجھے دوبارہ یاد دلانا نہ پڑے۔ عدلال کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی خان بابا نے اپنا حکم انہیں سنا دیا۔ وہ دونوں صرف اثبات میں ہی سر ہلا سکے۔ اب آگے۔ رات کے 11 بجنے کو تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے لے کر بیڈ تک کوئی 1000 چکر کاٹ چکی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کی آج صبح سے طبیعت خراب تھی، لیکن اب اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مزید جاگنا اب اس کے بس سے باہر تھا۔ آخر کار وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ٹھنڈ آج بھی سوانے پر تھی۔ اس نے بیڈ پر لیٹتے ہی منہ پر کمبل ڈال لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ اس نے کمرے کی خاموشی سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے شال اتاری، الماری سے کپڑے لیے اور گیزر آن کر کے نہانے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کا رخ اب دوسری جانب تھا، مطلب وہ جاگ رہی تھی۔
घनी मूंछों तले उसके होठों पर मुस्कुराहट आई। वो दीवानावार चाल चलता हुआ बेड तक आया। मैं जानता था मेरी फरहाल को मेरे बगैर कभी नींद आ ही नहीं सकती। आबिश ने अभी तक उसके चेहरे पर नजर नहीं दौड़ाई थी। फरहाल ने रोते हुए एक सिसकी भरी। आबिश ने फटाफट साइड टेबल से लैंप ऑन किया, उसके चेहरे पर नजर दौड़ाई। तुम रो क्यों रही हो? आबिश ने तड़प कर पूछा था। मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसे सिसकी भरी आवाज़ से जवाब दिया। तो मेरी जान, बताना था ना, चलो दवाई लेकर आते हैं। वो बस उठने ही लगा था जब फरहाल ने वापस उसका बाजू थाम कर सिरहाने पर रखा और अपना सर उस पर टिका दिया। दवाई नहीं लूंगी तो क्या सारी रात रोती रहोगी? उसने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। नहीं, मैं अब नहीं रोऊंगी, बस आप सोए रहें ऐसे। आबिश अपने हाथ की नरमी से उसका सर दबा रहा था। सुबह होते ही तुम दवाई लेने चलोगी और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आबिश ने उसे अपना फैसला सुनाया। तुम जानती हो कि कभी कभी तुम मुझे बहुत जहर लगती हो। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हार सिंगार कर रही थी। आप मजाक कर रही हैं ना? महरोश ने उससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। नहीं महरोश, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर तुम ना होती तो मेरी खूबसूरती का मुकाबला किसी से ना किया जाता। जब भी महफिल में मेरे हुस्न पर तबसरे हो रहे होते हैं, तब तब मुझे ये बात याद दिलाई जाती है कि मुझसे ज़्यादा हुस्न भी इस बाज़ार हुस्न की जीनत है और बहुत जल्द मंजर आम पर लाया जाएगा। वो कानों में झुमके डालती हुई उदासी से बोल रही थी जब किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तुम ठीक कह रही हो अरमला। महरोश का हुस्न मेरे लिए एक खजाना है। बाजार हुस्न की तमाम तवाइफों ने भी कभी इतना नहीं कमाया होगा जितना महरोश एक ही दिन में हमें माला माल करेगी। आखिर नवाब खानदान के सारे मर्द इस हुस्न का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अजवाबाई ने जैसे उसके जख्मों पर और ज्यादा नमक छिड़का था। महरिश बेड से नीचे उतर कर आई और रामायण बेगम के बगल में उनका हाथ थाम कर खड़ी हो गई। रामायण रिश्ते में महरूश की माँ थी। अलबत्ता अरमला महरूश की अगर कुछ लगती थी तो वो सिर्फ तवाइफ खाने के अंदर तक, बाजार हुस्न से बाहर तक महरूश का अपनी माँ के सिवा किसी से कोई रिश्ता नहीं था। महरूश के गले में गिल्टी उभरती हुई महसूस हुई। वो कुछ कहना चाह रही थी मगर रुशबाबाई का रौब और दबदबा इतना था कि उसके सामने कोई अपनी फरियाद नहीं रख सकता था। अलबत्ता अजवाबाई खुद महरुश की हर ख्वाहिश पूरी करती थी और क्यों ना करती, आखिर वो उसके लिए सोने का अंडा जो थी। महरुश ने कुछ कहने के लिए लब खोले तो रामायण ने उसे उसके हाथ पर दबाव देते हुए बोलने से रोका। अजवाबाई महरुश की गाल थपथपाते वहां से चली गई। अरमला अपने लहंगे को संभालती कमरे से पैर पटकती बाहर आ गई क्योंकि कुछ ही देर में उसका मुजरा शुरू होने वाला था। हद में रहो महरुश, ज़्यादा सर पर ना चढ़ो। हमारे एक तवाइफ को कोई हक नहीं होता कि वो अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ने का सोचे। अम्मी जान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्लीज़ अम्मी जान, आप मुझे इस दलदल से निकाल दें। मैं यहाँ की तवाइफ बनकर नहीं रहना चाहती, मुझे अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ना है। अम्मी प्लीज़। वो रामैन बेगम के दोनों हाथ थामे रो रही थी। महरुश, तुम्हारी मंजिल वो नहीं है जो तुम सोचती हो। तुम्हारी मंजिल पायल, घुंघरू और मर्दों तक महदूद है और कुछ ही दिनों में तुम्हें खुद इसका एहसास हो ही जाएगा। रामैन बेगम ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा। अम्मी अब जानती भी है कि तवाइफ किसे कहते हैं? वो एकदम गुस्से में चिल्लाई थी। जानती हूँ महरुश, बुज़दिल मर्द जिस औरत को बगैर निकाह के इस्तेमाल करे उस औरत को तवाइफ कहते हैं। रामैन बेगम के लहजे में सदा की उदासी दर आई थी। अम्मी काश आप तवाइफ ना होती, काश मैं आपकी बेटी ना होती। अगर होती तो पैदा होते ही मर जाती। काश काश मैं किसी फ़कीर की बेटी होती। अपनी इज्जत को खुद नीलाम करने का डर ना होता। अपने ख्वाबों की तरह बढ़ने का एक रास्ता होता। मगर आप सब लोग जालिम हैं। महरुश, आवाज़ नीचे रखो। जहाँ पर आज तक पलती आई हो उनको बुरा बोलते शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कहाँ के अपने अम्मी जान, आखिर क्यों एक तवाइफ को हक नहीं है कि वो दुनिया में रहकर अपना ख्वाब पूरा कर सके? वो कभी बात करती तो कभी हाथ की पुष्ट से अपने आंसू साफ करती। हम तुम्हारे अपने हैं महरुश, दुनिया के लोग भेड़िए की तरह तुम्हें कच्चा खा जाएंगे मगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे हर कदम पर। रामीन बेगम ने उसे सीने से लगाते हुए उसकी कमर थपथपाई। आप खोखले लोग मेरे अपने नहीं हो। आप लोगों में मुझे घुटन महसूस होती है। मुझे यहाँ की हर इंसान से मुनाफिकत की बू आती है। यहाँ कोई भी शख्स अजियत का बाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं है। महरूश के लहजे में बेहद दर्द था जो कि साफ जाहिर था।
तुम कुछ भी समझो, कुछ भी कहो मेरी बच्ची, मगर तुम ये दहलीज कभी पार नहीं कर सकती। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें एक नई ज़िंदगी दे सकती, एक इज़्ज़त की ज़िंदगी, मगर ये एक ऐसी हसरत है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इस एक हसरत ने मेरी सारी हसरतें ख़त्म कर दी महरुश। आज इन दोनों माँ बेटियों का दर्द एक जैसा था, दोनों ही बेबस थी, अपने नसीबों की मोहताज, मगर महरुश जानती थी उसकी दुआएं कभी रद्द की ही नहीं जाएगी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, महरुश की दुआएं कबूल होगी या नहीं होगी, आखिर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बन पाएगी, आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। नावल वाकई में इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, अपने कॉन्टेक्ट्स में इस नावल को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।